अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं मुस्कान के घर में मौजूद हूँ। ये हमारी छोटी बहन है, इनके साथ मौलवी ने ज़्यादती की है। 17 तारीख को एक FIR दर्ज होती है कि रावलपिंडी के इस इलाके में मौलवी साहब ने इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है और ये पिछले 7 सालों से उस मदरसे में पढ़ रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको बयान कर देता हूँ। पीर वदाई की ये जगह जो ओवर क्राउडेड है, गाड़ियों का रश है, रेडियाँ लगी हुई, बुरी हालत है, और वहाँ से मुतसिल छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं जहाँ से इस बच्ची के घर का रास्ता आता है। कमरे में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, छोटा सा कमरा है, पंखा चल रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और ये इनका घर है। ये दिस इज़ देयर फैमिली। और ये बच्ची मदरसे में पढ़ने जाती थी, कुरान की तालीम हासिल करती थी, और इसके साथ मदरसे के मौलवी ने ज़्यादती की है। ये लोग भले ही इनका घर छोटा हो, ये भले ही मुतवासत लगते हों, लेकिन ये बड़े तगड़े और दलेर लोग हैं। ये तगड़े और दलेर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने उस बंदे को बेनकाब किया और गले से पकड़ा। ये कोई विक्टिम नहीं है, ये लोग जीते हुए लोग हैं। तो हम इंटरव्यू में इस लिहाज से करूंगा कि वो जिस बंदे ने, जिस दरिंदे ने ये काम किया है, वो जलील है। ये बड़े काबिल, बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। मेरे साथ मुस्कान मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा वाक़या गुजरा है। उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान, पहले आपको बता दूं, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने किया है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। एक गैरतमंद दिलेर बंदा ये काम करता है, ठीक है ना? जी। कितने अरसे से मदरसे में जा रही हैं आप? गुज़िश्ता 7 सालों से मैं दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है? जी, 7 साल पहले डेथ हो चुकी है। और 7 साल पहले डेथ हुई, तो उसके बाद आपकी वालदा की शादी यहाँ पे हुई और आपने मदरसा शुरू किया? जी ठीक है। तो मदरसे में ये जो मौलवी साहब है, इनका नाम क्या है? मुफ्ती शहनवाज अहमद। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र मुझे नहीं पता, बस बूढ़ा है जी, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये इसका रवैया शुरू से कैसा था? आपको कितने साल हो गए थे? 7 साल हो गए थे। 6-5 माह से मुझे कहते थे कि आप अच्छी बच्ची हो, मुझे अच्छी लगती हो, कामयाब हो, आप जो कहेंगे आपने मानना है, उस्ताद का अदब करोगी, एहतराम करोगी, तब इंसान, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। वैसे नहीं बढ़ता। उस्ताद की बात ना माने तो वो आगे नहीं बढ़ता। आप मानोगी तो आप कामयाब होगी। ये बातें करते थे मेरे साथ इस तरह। नहीं, ये बातें तो ठीक है ना, उस्ताद का अदब और एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो बात कहाँ तक पहुंची कि जहाँ पर लिमिट क्रॉस कर दी इस मौलवी ने? हफ्ते का दिन था, 14 अगस्त थी। मेरी उस्तानी इशरत वहाँ की रहायशी थी। सब जिम्मेदारी वो संभालती थी, वो उस्ताद के करीब होती थी, हर बातचीत वो करती थी। उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया सुबह 8 बजे। रजिस्टर पकड़वा के उन्होंने मुझे समझाया कि उस्ताद मौलवी साहब जो कहें मान लो, वरना तुम कभी कामयाब नहीं होगी। वो मुझे अपने साथ लेकर मुफ्ती शहनवाज के कमरे में, ऊपर कमरे में ले गई। उस कमरे के 2 दरवाजे थे, जबकि एक दरवाज़ा पहले से ही बंद था, और मौलवी साहब के साथ इशरत ने मिलकर दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उन्होंने, मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मारना पीटना, आपने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए? जी, मुझे नोचा भी, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मेरा सर पिलर के साथ मारा, मुझे बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। मुझे तशद्दुद का निशान बनाया। और मौलवी साहब ने इशरत के साथ मिलकर इन दोनों ने मेरे कपड़े भी उतार दिए, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। और इशरत ने वहाँ पे बैठी तमाशा देख रही थी, उसने कुछ ना कहा, चुपचाप बैठी वो देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो उस्ताद के साथ मिलकर उस कमरे में आई और मेरे साथ इस तरह मेरे कपड़े उतारे उन्होंने, और कावे के ज़रिए उन्होंने मुझे निशावर चीज़ पिला दी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसी दौरान उस्ताद जी ने, मौलवी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती करते रहे, और मैं जब होश में आई तो उन्होंने, इशरत ने मुझे लेकर नीचे वाले कमरे में ले गई और मुझे वहाँ पर बंद कर रखा था। फिर उन्होंने मेरे कपड़े चेंज करवाए और निजात साफ़ की, मेरी जिस जगह में गंदगी लगी थी उन्होंने मुझे साफ़ किया, धोया मुझे, और उस कमरे में 2 दिन मुझे कैद रखा और खाने को भी कुछ ना दिया, और सिर्फ मुझे पानी और कावे पे जोर दिया हुआ था, और कावे में निशावर चीज़ मिला के मुझे कोई दी, जिसकी वजह से मुझे चक्कर और उल्टियाँ हो रही थी। काफ़ी देर तक, 2 दिनों तक मुझे उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे, बेहोशी हालत में मैं थी।
اور میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی. انہوں نے استاد مولوی صاحب نے عشرت کو منع کیا تھا کہ اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, یہ کسی سے نہیں ملے گی, اس کمرے میں کسی کو بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مدرسے میں ہی رہتی تھی؟ جی میں رہائشی تھی وہاں پہ. کتنے دنوں بعد آپ گھر آتی تھی؟ میں ہفتے کو جاتی تھی اور جمعرات کو مجھے میری والدہ لینے آتی تھی. یعنی کہ ہفتے والے دن جاتی تھی اور جمعرات اور جمعہ والا دن آپ گھر میں گزارتی تھی اپنے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, ان کی والدہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مایوس ہیں اور بڑی پریشان ہیں, لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, انہیں سر اٹھانا چاہیے. اب یہ سر اٹھانے کا ٹائم ہے. ہمیشہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا سر جھکا کر اسے وکٹم کہا جاتا ہے, یہ وکٹم ہے جی, یہ وہ ہے, وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں, یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں جو اس درندے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس انسان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے 6-7 سال سے آپ کا مولوی صاحب کے ساتھ انٹریکشن تھا, مولوی کی حرکتیں ایسی تھیں؟ اس ٹائم میرے ساتھ اس طرح کی بات ہی کی تھی, صرف تعریف وغیرہ, اچھی لگتی ہو, یہ وہ اس طرح باتیں. آپ نے وہ گھر آ کر ذکر نہیں کیا مولانا صاحب تعریف کرتے ہیں, یا پھر ایک بڑا کمپلیمنٹ رہتا ہے کسی بھی بچے کی, اگر ٹیچر تعریف کرے تو اچھا ہی لگتا ہے. جی بالکل. یہ جو آپ کو ٹچ کرنے کے جو معاملات ہیں یہ صرف ایک ہی دن یعنی 14 اگست کو ہی انہوں نے شروع کیے؟ جی بالکل. اور جب عشرت آپ کو لے کر گئی؟ جی. اور خبریں تھی کہ مولوی اس مدرسے میں اور بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے؟ جی وہاں پہ 2 کیسز اس طرح ہوئے, 2 واقعات. ایک لڑکی تھی وہاں پہ رہائشی تھی, اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اسی جامعہ میں, اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور بیٹی پیدا ہوئی ہے, غریب گھرانے سے تھی, گاؤں کی رہنے والی تھی. اس کے گھر سے بھی آئے تھے بات کرنے کے لیے, مگر انہوں نے بات کو دبا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ باہر سے آپ کی بیٹی نے کچھ کیا ہوگا. انہوں نے آگے کسی کو نہ بتایا کیونکہ وہ غریب گھرانے کی تھی, وہ کیا کہہ سکتی تھی. انہوں نے اسی بات کو ادھر دفن کر دیا اور بات ختم کر دی. اور آپ کی جو ظاہر دوستیں تھیں یا یونیورسٹی میں جو اور طلباء تھیں وہ آپ کو بتاتی تھی کہ یہ مولوی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو فی الحال اس طرح کچھ نہیں کہا تھا. آپی جان ان کی بیوی مولوی صاحب کی وہ خود آئی تھی, واسطے دے رہی تھی, کربلا کا واسطہ دے رہی تھی. انہوں نے پھر جی میری والدہ کو واسطے دے رہی تھی, پاؤں جوڑے, ہاتھ پھیلائے اور انہوں نے کہا کہ اسلام کو بچاؤ. جب میری والدہ نے کہا اسلام زندہ باد قائم رہے گا, لیکن بچے کی عزت کا معاملہ ہے, عزت انسان کی عزت ہوتی ہے, ایک اس کی عزت اچھالی گئی ہے. کل اسلام جو آپ نے کیا ہے نا, اب اسلام بچے گا. جب آپ ان لوگوں کو گلے سے پکڑیں گے, ان کو داڑیوں سے پکڑیں گے, تب اسلام بچے گا, کیونکہ انہوں نے اسلام بدنام کیا ہوا ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ 5 ماہ سے انہوں نے تعریفیں شروع کر دی تھی. تو ایسا تھا کہ مدرسے میں آپ کو کوئی اور ٹیچرز پڑھاتے تھے, یہ مولوی پڑھاتا نہیں تھا, تو گزشتہ کچھ عرصے میں اس نے پڑھانا شروع کیا؟ میری جو ٹیچر تھی وہاں پہ, جو میری کلاس, میری سبق جی وہ سبق سنتی تھی, صحیح سناتی تھی, صحیح میں پڑھ رہی تھی اس ٹائم. لیکن یہ ہے کہ مولوی صاحب میری چھٹی بند کر دیتے تھے, گھر جانے نہیں دیتے تھے اور چھٹیاں بھی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی ضروری چھٹی, گھر میں کوئی بیمار ہوا ہو, چھٹی بھی نہیں دیتے تھے مجھے. اور وہاں پر یہ تھا کہ چھٹی نہیں دیتے تھے اور اس طرح باتیں کرتے تھے کہ نہیں بھائی ٹی وی آپ لوگوں کے گھر پڑھ نہیں سکے گی بچی, یہ وہ. اس طرح میری مما نے مجھے حالانکہ غیر رہائشی بھی کر رہی, آنا جانے کی بات بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آنا جانا نہیں کرے گی, آپ کے گھر میں ٹی وی وغیرہ ہے وہ ادھر دھیان دے گی, زور بھٹکے گا. انہوں نے اس بات کو بھی دبا دیا. پھر انہوں نے باتوں باتوں میں میری مما کو کہا کہ یہ غیر رہائشی نہیں ہوگی, رہائشی اچھی ہے, رہائشی پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے باجی کہتی تھی صحیح پڑھ رہی ہے, مگر مولوی صاحب کہتے تھے کہ صحیح نہیں پڑھ رہی ہے آپ کی بیٹی. وہ آپ کو مارتے بھی تھے فزیکلی, کبھی تشدد کیا ہے پڑھنے نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ جی گیس کے پائپ سے بھی مارتے تھے. آپ کو مارا ہے کبھی؟ جی گیس کے پائپ سے بھی. مولوی مارتے تھے, مرد مولوی یا پھر وہ ٹیچر جو تھی؟ ٹیچر بھی وہاں پہ سختی کرتی تھی, مگر مولوی صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا, منہ پہ تھپڑ مار دیا اور گیس کے پائپ سے بھی مارتے تھے. ٹیسٹ لینے آتے تھے, ٹیسٹ لیتے بھی نہیں تھے صحیح سے, سبق بند کر دیتے تھے اور فیسیں جمع کرتے تھے. فیس کتنی دیتی تھی آپ؟ ویسے 1000 تھی, 500 ہم لوگ دیتے تھے انہیں فیس. یتیم تھی, میرے والد نہیں تھے, اسی لیے. آپ ہم سب کی بچی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو آج آپ نے کیا ہے, یہ ہم جیسے لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہوتی, یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کر سکیں. اب کیا چاہ رہے ہو, اس مولوی کے ساتھ کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملے, سریعام موت کی سزا اسے سنائی جائے. دوبارہ مدرسے میں جائیں گی؟
نہیں جانا. 7 سالوں میں قرآن حفظ کر لیا تھا؟ 7 سالوں میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک 3 سالوں میں مکمل ہو جاتا، مگر 7 سالوں میں صرف میں نے 18 پارے حفظ کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو باہر اتنے سارے بچے آپ کی گلی میں جمع ہیں، یہ دوست ہیں آپ کے جو بچے جمع ہیں؟ یہ پڑوسن کے بچے ہیں. تو آپ کھیلتے کودتے بھی ہو ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے ہمیں. اس واقعے کے بعد سے یا پہلے سے؟ پہلے سے اجازت نہیں ہے باہر جانے سے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب جب یہ واقعہ ہو چکا ہے، جب آپ نے خبر بتا دی ہے سب کو، تو آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے قریبی لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ وہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو انصاف دینا چاہیے، آپ کو انصاف ملنا چاہیے. وہ بھی آتے تسلیاں دیتے ہیں ہمیں گھر میں آ کے. اچھا، مولوی صاحب کی جی پری ارسٹ بیل ہو چکی ہے، یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے. یہ کام کرنے کے بعد وہ 5-6 دن چھپے رہے، منظر عام پر آئے ہیں، اچھا لائر کیا، پیسے شیسے پھینکے اور پری ارسٹ بیل کروا دیے. یہ بڑا ایک عجیب سسٹم ہے اس ملک کا. اس ملک کا حل تبھی نکلے گا جب ان لوگوں کو نا گلے سے پکڑیں گے. مسئلہ یہ ہے، یہ مڈل کلاس کے ہم لوگوں کو نا دبا دیتے ہیں. یہ اس بچی نے اس مولوی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، یہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں جب سے پرائم ٹیلی ویژن میڈیا اور اخبارات اور انگریزی اخبارات نے اس میں حصہ لیا ہے. پورے پاکستان میں یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا، اور آپ یقین کیجئے ہر طرح کی گالی اس مولوی کو پڑ رہی ہے، اور ہر بندہ اس بچی کے آج ساتھ کھڑا ہے. ایک بڑا عجیب سا ان کے گھر کا ڈیکورم ہے. آپ یقین کیجئے کہ ایک بڑی ایک متوسط طبقے سے یہ فیملی ہے، لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. بہرحال مسکان، میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ یہ جو باہر بچے آتے ہیں، یہ آپ کے ایج فیلوز ہیں، بہت چھوٹے ہیں. آپ کھیلا کریں، کودا کریں. یہ کیس چلے گا اور یہ پورا پاکستان آپ کے لیے یہ کیس لڑ رہا ہے. آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس نے کام کر کے خود کو ایکسپوز کیا ہے اور خود کو لے کر آیا کہ کس گھٹیا ذہنیت کا وہ بندہ تھا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کا بھی ہم اس کیس کو فالو کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کورٹ سے ابھی اس کیس کو فالو کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.